حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خطاب کے بیٹے عمر، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہوتے کہ ہمارے لیے آخرت میں آرام ہوگا اور کافروں کو دنیا میں آرام ہوگا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، کوئی کپڑا اس پر بچھا ہوا نہیں تھا اور چٹائی کے نشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر پڑ گئے تھے اور سر کے نیچے چمڑے کا تکیہ لگا ہوا تھا جس میں کھجور کے درخت کی چھال بھری ہوئی تھی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، روم اور فارس اور ایران کے بادشاہ خدا کی عبادت نہیں کرتے، کافر ہیں، لیکن خدا تعالیٰ نے ان کو مال اور دولت اور عیش و آرام بہت کچھ دیا ہے، دعا فرمائیے کہ آپ پر اور آپ کی امت پر یعنی مسلمانوں پر رزق کشادہ کرے۔ تب آپ نے فرمایا، اے عمر، تم کس خیال میں ہو؟ مسلمان کو مناسب نہیں کہ اس دنیا فانی کے عیش و آرام کی آرزو کرے، اس لیے کہ مسلمان کے آرام کرنے کی جگہ جنت ہے اور کافروں کو دنیا میں آرام ہے۔ کافروں کو جنت میں آرام نہیں ہوگا، کافروں کو دوزخ ملے گی اور وہاں پر ان کو سزائیں ہوں گی، لیکن مسلمانوں کے لیے اس دنیا میں آرام نہیں ہے، لیکن آخرت میں ان کے لیے جنت ہوگی اور وہاں وہ عیش و آرام میں ہوں گے۔ اور کافروں کو دنیا میں آرام ہے، دنیا ان کے لیے جنت ہے اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور دنیا مسلمان کے لیے جیل خانہ ہے۔ ظاہر ہے کہ جیل خانے میں آرام نہیں ہوتا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کافروں کی دولت اور عیش و آرام دیکھ کر مسلمان کو رال نہیں ٹپکانی چاہیے، بلکہ مضبوطی سے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر چل کر آخرت بنائے۔ ہاں، تھوڑا سا مشکل ضرور ہے، لیکن آخرت کی زندگی کے لیے، ہمیشگی کی زندگی کے لیے، ایک ایسی زندگی کے لیے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، جنت کی زندگی کے لیے اس کو یہ کرنا ہی ہوگا۔ ایک مسلمان کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر چلنا ہی ہوگا۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک مسلمان کے لیے یہ کرنا ضروری ہے۔ بعض مسلمان ایسے بھی ہیں جو کافر لوگوں کی خوشحال اور مال و دولت دیکھ کر رال ٹپکاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم کو کافروں کے مال اور اولاد حیث اور دھوکے میں نہ ڈالیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دنیا کیوں بنا رکھی ہے۔ ان کی دنیا اچھی نہیں بنا رکھی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ان کافروں کو دنیا کی زندگی میں مال اور اولاد کی وجہ سے گرفتار عذاب ہی رکھے، اور یہ دنیا ہی کے مزوں میں رہ کر کفر ہی کی حالت میں مر جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے موافق دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ کافر لوگ دن رات اسی دھن میں لگے رہتے ہیں اور خوب مال کو جمع کرتے ہیں اور بڑے بڑے محلات اور کوٹیاں اور باغات وغیرہ بنواتے ہیں، اور آخر سب چھوڑ کر ایک دن راکھ کا ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ مسلمان کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ مسلم شریف میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر جب کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس کی وجہ سے دنیا میں اس کی روزی کچھ زیادہ کر دی جاتی ہے۔ اور کافر نیک کام کیسے کرے گا؟ کافر نیک کام اس طریقے سے کرے گا کہ وہ کسی غریب کو کھانا کھلا دے یا کسی کی مدد کر دے، تو اس نیک کام کی وجہ سے اس کی جو روزی ہے، اس کی جو دولت ہے، اس میں کچھ اضافہ کر دیا جاتا ہے اور اس کو دنیا ہی میں بدلہ مل جاتا ہے۔ اور مسلمان کی نیکیوں کو حق تعالیٰ اس کی آخرت کے لیے جمع کر لیتا ہے، اور دنیا میں بھی اس کو بدلہ دیتا ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو بدلہ دے گا جو نیکی کرتا ہے۔
اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی کو برباد نہیں کرتا، وہ بڑے انصاف والا ہے۔ کافر کو اچھے کام کرنے کا آخرت میں ثواب نہیں ملے گا، اس لیے اس کے نیک کام کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیتا ہے، اور مسلمان نیک کام کا بدلہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملے گا۔ سبحان اللہ، مسلمان ہونا بھی کیا اعلیٰ درجے کی نعمت ہے۔ شروع میں دین اسلام بہت کمزور تھا، کوئی یار و مددگار نہیں تھا۔ جیسے سفر میں غریب مسافر کو کوئی نہیں پوچھتا، پھر بڑھتے بڑھتے دین اسلام ساری دنیا میں پھیل گیا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے میں قیامت کے قریب دین اسلام پھر کمزور ہو جائے گا، جیسا کہ پہلے کمزور تھا، یعنی شروع میں۔ بس اس وقت کے مسلمان بھی غریب مسافروں کی طرح بے یار و مددگار ہو جائیں گے۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ آج کل وہ وقت آ چکا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ دین کی باتوں پر چلتا ہے اور دینداری اختیار کرتا ہے تو مسلمان ہی اس پر ہنستے اور کہتے ہیں کہ بہت سنتوں کا پابند ہو گیا ہے، اور اس پر طنز کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی وقت کے لیے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو اللہ کا نیک بندہ یا نیک بندی ایسے بے دینی کے وقت میں اللہ تعالیٰ کے حکموں پر مضبوطی سے چلے گا اور ثابت قدم رہے گا، اس کو بشارت ہے جنت کی، یعنی وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت اور خوشخبری دی ہے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں دین پر ثابت قدم رکھے۔